السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج الحمدللہ ہم پارہ نمبر 2 مکمل کریں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے۔ آخری پارے کی جو آیات ہیں 243 سے 248 تک ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ علم کیا نہیں، اب نہیں کے لیے آپ نے لا کا لفظ بھی پڑھا ہے، لن کا لفظ بھی پڑھا ہے، تو آپ کیا فرق کیسے کریں گے؟ یہ یاد رکھیں کہ لا تو نہیں ہے ہی، جب لم ہوگا تو وہ ماضی کے لیے ہوگا کہ ماضی میں آپ نے دیکھا۔ علم تارا حمزہ استفہام کا ہے، کیا؟ لم دیکھا نہیں، تا تم نے را دیکھا، کیا نہیں تم نے دیکھا؟ اور ایک ہوتا ہے لن تنالوا البر، تو وہ ہوتا ہے فیوچر کے لیے نفی، اور لم ہوتا ہے ماضی کے لیے، پاسٹ کے لیے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا الی الذین طرف ان لوگوں کی خرجو جو نکلے، خرج یخرجو نکلنے کے لیے آتا ہے، خراجین اس کا روٹ ہے، خرجو وہ نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، دار کی جمع ہے دیار، دار کا لفظ جیسے دار ارکم وغیرہ، اور جمع دیار، دیار بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، دار بھی کرتے ہیں، دیار غیر میں رہتے ہیں لوگ، دیار کا استعمال ایسے ہوتا ہے۔ خرجو من دیارہم جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم اور وہ الوفن ہزاروں میں تھے، الف سنہ ہزار برس، سورہ قدر میں ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ قدر میں الفا کا لفظ تو آتا ہے، من کلی کیا ہے وہ، الف شہر ہزار مہینے کا لفظ آتا ہے۔ الف لیلہ کی کہانیاں، ہزار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، الوف اس کی جمع ہے۔ وہم الوفن اور ہزاروں میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ فقالا تو فرمایا، لہم ان سے، اللہ نے، موتو مر جاؤ، فعل امر ہے، ماتا یموتو موتن اسی سے فعل امر، موتو تم مر جاؤ، ثم احیاہم پھر اس نے زندہ کر دیا ان کو، حیات حیاتی سے یہ لفظ یاد رکھیں، ثم احیا پھر زندہ کر دیا، ہم ان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لذو فضل البتہ فضل والا ہے، یقیناً فضل والا ہے، علی الناسی اوپر لوگوں کے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ الم تر الی الذین خرجوا کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں میں تھے موت کے ڈر سے۔ یہ واقعہ جو ہے بنی اسرائیل کا ہے، کسی سابقہ امت کا یہ واقعہ ہے، بہت زیادہ تفصیلات تو اس کی نہیں ملتی، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جہاد کے ڈر سے، یا بعض روایات میں ہے کہ طاعون کے ڈر سے، بیماری ایک پھیل گئی تھی، اس بیماری سے بچنے کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ جہاد سے بچنے کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ دونوں صورتوں میں ڈر انہیں موت کا ہی تھا۔ تو جب وہ وہاں سے نکل گئے، بھاگ گئے، تو جہاں بھی پہنچے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے انہیں وہیں موت دے دی۔
انہیں سکھانے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، سب کے سب مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ کیا بتانا چاہتا تھا اللہ نے؟ کہ موت کسی بیماری سے نہیں آتی۔ موت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم جہاد میں جاؤ گے تو مرو گے، گھر میں نہیں مر سکتے۔ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے۔ یہ ایک سمجھیں کہ معجزہ ہی ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، پہلے مارا اور پھر زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کہ اس میں بھی شکر کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی بتا دیا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا برحق ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں بتایا زبانی کلامی بلکہ پریکٹیکلی۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور یہاں پہ پھر جہاد کا، قتال کا تذکرہ آ گیا کہ اللہ کے رستے میں جہاد کرو، قتال کرو، لڑو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من کون ہے، ذا الذی وہ جو، یقرض قرض دے، اللہ اللہ کو۔ اب اللہ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ اللہ نے کیوں نہیں ہم کہہ سکتے؟ یقرض اللہ کا ترجمہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے قرض دیا ہے یا اللہ کو قرض دینا ہے؟ صرف ایک حرکت سے۔ یہاں پہ اگر پیش ہو تو ترجمہ ہوگا اللہ نے قرض دیا، اور اس کے اوپر جب زبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو قرض دے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اچھا قرض دے۔ فَيُضَاعِفَهُ، تو وہ بڑھا دے گا اس کو، دگنا کر دے گا اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافاً کثیرہ، دگنا بہت، یعنی کئی گنا۔ یہ لفظ ہے ضاد عین فا، لیکن یہ لفظ ہوتا ہے ضعفن، ایک ہوتا ہے زیفن۔ یہ زیفن ہے، ضاد کے نیچے جب زیر ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، لیکن جب ضاد کے اوپر زبر ہو وہ ضعفن ہوتا ہے، وہ کمزوری کے لیے آتا ہے۔ تو یہ بڑھانے کے معنی میں، دگنا کرنے کے معنی میں، تو بڑھا دے گا اس کو، اس کے لیے دگنا، بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ اللہ کر دے گا جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا۔ اللہ کو قرض چاہیے کیا؟ اللہ کو قرض دینا اور اس کے بندوں ہی کو دینا ہے۔ اللہ کے رستے میں جو خرچ کرتے ہیں ہم، وہ اللہ کو قرض حسنہ ہی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کے ہمیں لوٹاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے تو وہ جمع کرتا ہی ہے۔ واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ تنگ بھی کرتا ہے، قابض یقبض، تنگی کرنا، و یبسط، اور وہ کشادہ بھی کرتا ہے، پھیلاتا بھی ہے، بڑھاتا بھی ہے۔ باسطہ یبسط، بڑھا دینا، کشادہ کر دینا، یہ دونوں اپوزٹ لفظ ہیں۔ اور اللہ روزی تنگ بھی کرتا ہے اور بڑھاتا بھی ہے، کشادہ بھی کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے رزق کی تنگی سے کبھی نہیں پریشان ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ بندے کے اختیار میں ہے محنت، اس کے بعد اللہ نے اس محنت سے کتنا دینا ہے یہ اس بندے کی محنت کو ناپ کے نہیں اللہ تعالیٰ دیتا، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور انہیں نپات رزق ملتا ہے، کچھ بہت تھوڑی محنت کرتے ہیں، اللہ بہت زیادہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے رزق کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد رہنے دینا چاہیے۔ ہاں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، محنت کریں، کوشش کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور ویسے بھی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب کو لوٹ کے تو اسی کی طرف جانا ہے۔ اب اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ علم ترا، نہیں سوری، یہ اگلی آیت ہے۔ علم ترا الی الملأ، سٹارٹ ویسے ہی ہے، کیا نہیں تم نے دیکھا، الی الملأ، طرف سردار، سردار کو مالائی کیوں کہتے ہیں؟ میم لام حمزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بھر جانا، مالائی۔ تو سردار کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کر دل روب سے بھر جائے، اس لیے اسے
مالائی کہتے ہیں۔ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف سرداروں کی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف نہیں آپ نے دیکھا؟ من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا جب انہوں نے کہا، لنبی اپنے نبی سے، ابعث مقرر کیجئے، بعث یبعث مقرر کر دینا، بعثت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے کہ مقرر کر دیں، لنا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ قالا اس نے کہا، کس نے؟ نبی نے۔ اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شمائل علیہ السلام تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا، اس قوم میں بہت کمزوری آ چکی تھی، اور پھر کچھ لوگوں نے، جن کے پیغمبر اس وقت اسماعیل علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہم جہاد کریں گے، آپ ہمیں ایک لیڈر، ایک بادشاہ مقرر کر دیں ہمارے لیے، جس کی رہنمائی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اس نے کہا یعنی پیغمبر نے، هل عصیتم کیا ہو سکتا ہے کہ تم، اگر کتبہ لکھ دیا جائے اوپر تمہارے قتال کرنا، یہ کہ تم نہ لڑو گے، یعنی پچھلی ہسٹری ظاہر ہے ان کے ذہن میں تھی، یہ وہی قوم ہے نا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، موسیٰ تو جا اور تیرا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم پہ جہاد فرض کر دیا گیا، کیا تم سے میں امید کر سکتا ہوں کہ تم جنگ کرو گے؟ تم ایسا نہیں کرو گے۔ قالوا انہوں نے کہا، وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے، کیا ہوگا ہمیں، اللہ نقاتل، یہ کہ نہ ہم لڑیں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، کیا ہو گیا ہمیں، کیوں نہ ہم جنگ کریں گے اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں، من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اور اپنے بال بچوں سے، ان کے حالات بہت برے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت اور مسکینی جو مسلط کر دی تھی، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، دوسری قوموں نے انہیں دبا رکھا تھا، تو اب ایک دم انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، کہنے لگے ہم اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، اپنے بال بچوں سے دور ہو گئے ہیں، کیوں نہیں ہم جہاد کریں گے۔ فلما کتب علیہم القتال، فلما پھر جب، اب لما کا مطلب بھی جب ہوتا ہے، اذا کا مطلب، اس کا مطلب، یہ جب ہی ان کا ترجمہ کیا جائے گا۔ پھر جب کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیہم القتال اوپر ان کے قتال کرنا، جہاد کرنا، جنگ کرنا، تولوا تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے سے ان میں سے، یعنی تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب کے سب جو تھے وہ اس عہد سے پھر گئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بالظالمین جاننے والا ہے ظالموں کو۔ فقال لهم نبیہم اور کہا ان سے نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث تحقیق مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت مالکا طالوت کو بادشاہ، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دے جس کی رہنمائی میں ہم جہاد کریں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، انا کس طرح، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کی، الملک بادشاہی، علینا ہم پر، ہم طالوت کے بعد کی بادشاہی کو کس طرح مان لیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ اور ہم زیادہ حقدار ہیں، بالملکی بادشاہی کے، منہ اس سے، وَلَمْ يُؤْتَ نہیں وہ دیا گیا، سَعَةً مِّنَ الْمَالِ
وسعت مال کی۔ طالوت کو ہم پہ بادشاہ مقرر کیا گیا ہے جس کے پاس کوئی مال و متاع ہی نہیں ہے، اس سے بہتر تو ہم ہیں۔ قال، پیغمبر نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفاہ، چن لیا ہے اس کو، منتخب کیا ہے اس کو۔ مصطفیٰ کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، چن لینا۔ علیکم، اوپر تمہارے۔ اب اللہ سے تم نے کہا تھا، اللہ نے تمہارے لیے اسے مقرر کیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اسے مال تو نہیں دیا لیکن اسے زیادہ دی ہے کشادگی۔ بساط کا لفظ ہوتا ہے نا، بساط بچھانا، سبزے نے بساط بچھائی ہے، پھیلا دینا، کشادہ کر دینا، اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی فی العلم، علم والجسم، اور جسم، یعنی اسے جسمانی قوت بھی زیادہ دی ہے، اسے علم بھی زیادہ دیا ہے۔ مال و دولت کوئی کرائٹیریا نہیں ہے جو تم نے بنا لیا ہے۔ اور ویسے بھی واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی بادشاہت من یشاء، کسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یعنی تم کہتے ہو کہ ہم پہ ایک بادشاہ مقرر کر دو، تو اللہ نے جب بادشاہ مقرر کیا تو اب تمہیں وہ پسند نہیں آ رہا۔ اللہ نے یہ اختیار تمہیں تو نہیں دیا، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ ایک اور آیت بھی ہے نا، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کے پاس وسعت بھی ہے اور علم بھی ہے۔ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، ان یاتیکم التابوت، کہ یہ کہ آئے گا تمہارے پاس التابوت، وہ تابوت، وہ صندوق، فیہ سکینت، کہ اس میں تسکین ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی اس بادشاہ کے دور میں، اس جو اللہ تم پہ، جس طالوت کو اللہ نے تم پہ بادشاہ مقرر کیا ہے، تو اب اس کے عہد میں تمہارے پاس تابوت سکینہ بھی آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی اس کی بادشاہت کی، کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، اسے اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اسے اللہ نے مقرر کرنے کی ایک نشانی بھی بتا دی ہے کہ اس کے دور میں تمہارے پاس وہ تمہارا گم شدہ تابوت سکینہ بھی واپس آ جائے گا۔ فیہ سکینۃ من ربکم، کہ جس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور باقی ماندہ چیزیں ہیں۔ بقیہ اردو میں ہوتا ہے نا، بقیہ اخباروں میں بھی لکھا ہوتا ہے، ایک واقعہ لکھتے لکھتے بقیہ حصہ دوسری جگہ ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے۔ اردو کے لفظوں کے ساتھ بہت مماثلت ہوتی ہے عربی کے لفظوں کی، بس ہم تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کر لیا کریں تو پھر میرا خیال ہے ترجمہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ مما تارکا، اس میں سے جو چھوڑا۔ اب ترک کرنا بھی چھوڑنا ہوتا ہے، اردو میں ترک کرنے کا لفظ بھی آتا ہے۔ اب دیکھتے جائیں تو قالا جو لفظ ہے اوپر سے، قول اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، اقوال، قول، پھر نبی تو ویسے ہی ہے اردو کا لفظ، پھر نشانی آیت ہوتی ہے، ملک بادشاہت ہوتی ہے، تابوت، تابوت کا لفظ بھی ہم جانتے ہیں، سکینہ بھی، تابوت سکینہ تو بہت مشہور ہے۔ مطلب لفظ ہمیں سبھی پتہ ہی ہوتے ہیں تقریباً، اگر ہم تھوڑے سے جب ٹرانسلیشن قرآن کی سیکھ لیتے ہیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے قرآن کو ہمارے لیے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسیٰ، اور باقی ماندہ چیزیں اس میں سے جو چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون۔ اس تابوت سکینہ میں کیا ہے؟ آل موسیٰ اور آل ہارون کی چیزیں، جیسے ان کا عصا ہوگا، کوئی ان کی تختیاں ہوں گی، اس جس تابوت میں تھیں وہ ان کا گم ہو گیا تھا۔ تو اس کے دور میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے پاس وہ تمہارا تابوت سکینہ بھی واپس آ جائے گا۔ تحملہ الملائکہ، اٹھا لائیں گے اس کو فرشتے۔
ان فی ذالک لآیتن، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے۔ آیتن، یہ جو تنوین ہوتی ہے نا، یہ نکرہ کی علامت ہوتی ہے، اور نکرہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ایک یا کوئی۔ یقیناً ایک نشانی ہے، لا لام تاکید ہے، یقیناً یا البتہ، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آگے تھوڑا سا اور ہے، وہ بھی ہم آج ہی پڑھ لیں گے، کیا خیال ہے، تاکہ ہمارا پارہ مکمل ہو جائے۔ یہ آیات ہیں اگلی۔ فلما فصل طالوت بالجنود، فلما پھر جب، فصل نکلا یا جدا ہوا، طالوت بالجنودی ساتھ لشکر۔ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کر دیا، اس کے ساتھ جہاد کے لیے سب لوگ نکلے۔ قالا، اس نے کہا، یعنی ان کے جو لیڈر تھے طالوت، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم، آزمانے والا ہے تمہیں۔ ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں، مبتلا کرنا بھی اسی سے ہوتا ہے، مبتلا کرنے والا ہے، آزمانے والا ہے، کم تمہیں، بنہر، ایک نہر کے ساتھ۔ نہر کا لفظ تو عام ہے اردو میں۔ فمن شاربا، تو جو کوئی پی لے گا، شاربا یشرب، پینا، شراب اسی سے ہوتا ہے لفظ، شربت بھی اسی سے ہوتا ہے۔ منہ، اس میں سے، کس میں سے، اس نہر میں سے، جو پی لے گا اس میں سے، فلیسا، تو نہیں ہے وہ، منی، مجھ سے، یعنی وہ پھر میرا ساتھی نہیں ہے۔ اب طالوت اپنے لشکروں کو لے کے جب نکلے تو انہوں نے اپنے لشکر سے کہا کہ لوگوں، راستے میں ایک نہر آئے گی، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امتحان ہے کہ اس میں سے پانی نکلے، جو کوئی پانی پی لے گا بس پھر وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جو کوئی نہ چکھے گا اسے، طعام کھانے کو کہتے ہیں، اور اسی سے چکھنا ہے، اور جو کوئی لم نہ یطعم، چکھے گا، ہو اس میں سے، فَإِنَّهُ مِنِّي، بس بے شک وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میرا ساتھی ہوگا۔ میرے لشکر میں پھر وہ رہیں گے جو پانی نہیں پئیں گے اس نہر میں سے، اللہ، سوائے اس کے، من اغترف، جو کوئی بھر لے، اغترف یغترف ہوتا ہے بھر لینا، غرفتن، ایک چلو، پانی کا ایک چلو، ہاتھ میں کتنا پانی آ جاتا ہے، ہاتھ میں پانی لے کر ایک چلو پانی اگر کوئی پی لیتا ہے، اپنا منہ تر کر لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے، پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے اس نہر میں۔ ظاہر ہے سفر اس زمانے میں مشکل ہوتے تھے، پیاس بھی لگتی تھی، پر وہ لشکر جب روانہ ہوا تو طالوت نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارا امتحان لینا ہے، تمہیں آزمانا ہے، کھوٹا کھرا الگ کرنا ہے اللہ نے، جو نہر رستے میں آئے گی اس میں سے آپ نے پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو بھر لے ایک چلو اپنے ہاتھ میں، اس کی اجازت ہے۔ فشربوا، پھر انہوں نے پی لیا، منہ، اس میں سے، پیاسے تھے، بھول گئے اس بات کو کہ ہمیں تو پیغمبر ہمارے لیڈر کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم نے یہ پانی نہیں پینا۔ دیکھیے جہاد میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، فیل ہو گیا اس میں یہ۔ فشربوا منہ، تو انہوں نے پی لیا اس میں سے، الا قلیلا منہ، مگر تھوڑے سے ان میں سے، اب سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب فیل ہو گئے، تھوڑے سے لوگ اب ان کے ساتھ باقی رہ گئے۔ فلما جاوزہ، پھر جب اسے پار کر لیا اس نے، جاوزہ کا لفظ تجاوز کرنا سے یاد رکھیں، جاوزہ یجاوزہ، پھر جب وہ پار اترا اس سے، یا اس نے پار کر لیا اس کو،
والذین اور ان لوگوں نے آمنوا معہو جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کے، کچھ تو پانی پی کے پیچھے رہ گئے اور کچھ جو اس کے ساتھ اس کے ساتھی تھے ایمان والے، وہ سب جب نہر کراس کر کے آگے پہنچے، قالو تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا نہیں طاقت واسطے ہمارے، الیوم آج، بجالوتا جالوت کے ساتھ، وجنود ہی اور اس کے لشکروں کے ساتھ، یعنی جس کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا اس کا نام جالوت تھا، کہ جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی آج ہم میں کوئی طاقت نہیں۔ وہی والی بات ہوئی جو کہ پیغمبر نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ لوگ پھر جائیں گے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی ہم میں کوئی طاقت نہیں۔ لیکن پھر بھی سارے کے سارے تو ایسے نہیں تھے۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو گمان رکھتے تھے، ظنا یظن، ظن ہوتا ہے گمان رکھنا، یقین رکھنا، جو یقین رکھتے تھے، انہم کہ بے شک وہ ملاق اللہ، ملنے والے ہیں اللہ سے، اللہ کی ملاقات پہ جن کو یقین تھا وہ لوگ بھی تھے اسی لشکر میں۔ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کم کتنی ہی مرتبہ، کم یعنی بہت دفعہ ایسا ہوا، کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا، کم کا مطلب ہوتا ہے نا کتنا، جیسے ہم عربی کسی ملک میں جیسے ہم جاتے ہیں حج وغیرہ کرنے تو وہاں پہ دکانداروں سے لوگ پوچھتے ہیں کم کم کتنے کا ہے یہ، تو یہ بھی کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا، من فئۃ قلیلۃ کہ چھوٹے سے گروہ، غلبت غالب آ گئے، فئۃ کثیرۃ باذن اللہ بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے، فئۃ کہتے ہیں گروہ کو، قلیلۃ چھوٹا، فئۃ قلیلۃ چھوٹا گروہ، فئۃ کثیرۃ بڑا گروہ، کم یعنی بہت سے چھوٹے گروہ غالب آ گئے بڑے گروہ پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کچھ لوگ طالوت کے ساتھ رہ گئے جو پختہ یقین رکھتے تھے اللہ کی ملاقات پر، اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کثرت سے ہی ہم جیتیں گے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما اور جب بارزو وہ مقابلے میں اترے، لی جالوتا جالوت کے، وہ جنود ہی اور اس کے لشکروں کے، اب جو چنے ہوئے لوگ رہ گئے تھے، باقی سلیکٹڈ لوگ تھے، یعنی چھانٹی ہو گئی تھی، کمزور اور پست ہمت لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب یہ مضبوط ارادے کے لوگ جب مقابلے میں اترے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، ہمیشہ فتح تو اللہ کی مدد سے ہی آتی ہے، اور یقین بھی اللہ ہی پہ رکھنا چاہیے، اپنی طاقت اپنی قوت کے کبھی بھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کو پکارا، قالوا ربنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، افرغ علینا، انڈیل دے ہم پر، فیضان کر دے ہم پر، افرغ ہوتا ہے انڈیل دینا، پورے کا پورا الٹ دینا، صبر صبر، فیضان کر دے ہم پہ صبر کا، وثبت اور ثابت رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں۔ مسلمانوں نے دعا کی ہے ہمارے رب ہم پہ صبر کا فیضان کر دے، ہمارے قدم جما دے میدان جنگ میں، اور ہمیں کافر قوم پر نصرت عطا فرما، مدد عطا فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ پھر انہوں نے شکست دے دی ان کو، یہ تھوڑے سے گروہ نے بڑے گروہ کو شکست دے دی،
ہزیمت کا لفظ یاد رکھیں، ہزموا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اور اسی جنگ میں وقاتل داود جالوت، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ داؤد علیہ السلام اسی لشکر میں تھے، مسلمانوں کے لشکر میں ایک سپاہی کے طور پہ موجود تھے۔ انہوں نے جو لیڈر تھا دشمنوں کا جالوت، اس کو قتل کیا۔ داود پہ پیش ہے، جالوتا اس پہ زبر ہے جالوت پہ، تو یہ فاعل اور مفعول کے لیے یاد رکھا کریں کہ فاعل پہ ہمیشہ پیش ہوتی ہے اور مفعول پہ زبر ہوتی ہے۔ قتل داود جالوتا، داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اب دیکھیں لفظ تو یہ دونوں ہوں گے، نے اور کو کا فرق ہمیں اعراب سے چلے گا۔ اگر اس پہ لکھا ہو قتل داود جالوت تو ترجمہ اپوزٹ ہو جائے گا، قتل کیا داود کو جالوت نے، تو جالوت کو قتل کیا ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے جالوت کا لفظ مفعول ہے، اس کے اوپر صبر ہے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور دی اس کو اللہ نے بادشاہت اور حکمت، اس کو داؤد علیہ السلام، اللہ نے اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کر دی، حکمت عطا کی، وَعَلَّمَهُ، اور سکھایا اس کو، مما یشاء، جو کچھ چاہا، پیغمبری بھی عطا ہو گئی، بادشاہت بھی عطا کی۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، دفع اللہ، اللہ کا ہٹانا، یعنی اگر اللہ نہ ہٹاتا، نہ دور کرتا، ناسا لوگوں کو، بعضهم ببعض، ان کے بعض ساتھ بعض کے، یعنی ان کے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے اللہ دور نہ کرتا، لفسدت الارض، البتہ بگڑ جاتی زمین، زمین کا نظام بگڑ جاتا، فساد برپا ہو جاتا۔ یہ اللہ کا قانون رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفایا کر دیتے ہیں بعض مواقع پہ آ کے زمین پہ، شر پسند لوگوں کو بعض نیک لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائے۔ اس موقع پہ امت مسلمہ بہت اذیت سے، بہت کرب سے گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ٹھنڈک ڈال دے، کوئی ایسا ہی انتظام کر دے کہ ہمارے مظلوم بھائی بہن بچے جو اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے کسی بھی ذریعے سے۔ اللہ کے ہو تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے پھر وہ صرف کن کہتا ہے، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل، فضل کرنے والا ہے، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا جا رہا ہے یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ آیات دو قسم کی ہوتی ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا، تو یہاں کون سی آیات ہیں؟ جو اللہ کے احکامات ہیں۔ نتلوہا، ہم پڑھ کر سناتے ہیں انہیں، علیہ کا، آپ کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے احکامات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ ایک تو انا کا مطلب بے شک، یہ لام تاکید، یقیناً، ترجمہ ہم اس کا البتہ بھی کرتے ہیں، البتہ پیغمبروں میں سے ہیں، اس کا وہ بھی تاکید کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اور بے شک آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
کس سے خطاب ہے اس آخری آیت میں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پارہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اب آپ اس پورے پارے کی دہرائی کریں، اپنے ٹیسٹ کی تیاری کریں، کیونکہ یہ دن بہت برکتوں والے ہیں۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو ہے یہ بہت، اس کی مماثلت ہے بہت رمضان کے ساتھ۔ یہ دن رمضان کے دنوں کی طرح یہ دن بھی اللہ کے سے دعائیں مانگنے کے ہیں۔ یہ دن بھی ایسے ہیں کہ ہم راتوں کو قیام کریں، دنوں کو روزہ رکھیں، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں۔ اس کی رمضان سے مماثلت اگر دیکھیں نا، رمضان کو اللہ نے کہا شہر مبارک، برکت والا مہینہ، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے یہ شہر حرام ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس شہر مبارک میں یعنی رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا کام جو ہے وہ حج کا ہوتا ہے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور اس مہینے میں الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی۔ قرآن دین ہمارا مکمل ہوا۔ رمضان میں لیلۃ القدر ہے، اور اس مہینے میں یوم عرفہ ہے۔ لیلۃ القدر بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس دن کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اس ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں۔ اس دن ہم قربانی کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے ایک طرح سے، یہ بھی ہم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور رمضان کے بعد عید الفطر ملتی ہے ہمیں، خوشی کا دن، اور اس مہینے کے 10 تاریخ کو ہمارے لیے عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ تو اس مہینے کے ان دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور آپ کا پارہ بھی مکمل ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں قبول کرے، ہماری قربانیاں قبول کرے، ہمارے صدقہ و خیرات قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔